اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو پوری طرح سے کامیاب ہیں۔ اولئک اس میں الموصفون بما ذکر، الموصفون بما ذکر، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ الفائزین بالجنۃ الناجون من النار، مطلب کیا؟ یعنی جنت کے حصول کے ذریعے کامیاب، اس کا مطلب جنت کے حصول کے ذریعے کامیاب۔ الفائزون بالجنۃ الناجون، جنت کے حصول کے ذریعے کامیاب اور نار جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کی وجہ سے یہ کامیاب ہے اور جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جو منکر ہوئے، کیسے کہ ابی جہل و ابی لہب و نحوہما، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، سواء علیہم اانذرتہم، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ الفا وتسہیلہا وادخال الف بین المسہلۃ والاخری والترک۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں انذرتہم میں دونوں حمزوں کی تحقیق، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے الف کو وابدال الثانیۃ الفا، اور دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے وتسہیلہا ادخال الف بین المسہلۃ، اور دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے اور مستحلہ اور محققہ کے درمیان الف داخل کر کے اور ثانی میں ترک تحصیل کر کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لعلم اللہ منہم ذالک فلا تطمع فی ایمانہم ولانذر اعلام مع تخویف، اس لیے کہ یہ بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہ یہ بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں، لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ وہ انذار وہ خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں، انذار خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں، انذار خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوب میں مہر لگا دی ہے، رب نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے اور ان کو سیل کر دیا ہے، یعنی مہر لگا دیا یعنی سیل کر دیا ہے۔ تبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر
کیا کہہ رہے ہیں؟ لہذا اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی، لہذا اب ان میں خیر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ تبا علیہ و توسکا، اس پر سیل کر دیا گیا، فلا یدخلها خیر، اس پر خیر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب سیل کر دیا ہوگا، مہر لگ گیا ہوگا، تو اس پر خیر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی قوت سماعت وعلی سمعہم، اور کی قوت سماعت یعنی کانوں پر، ای مواضعہ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، یعنی کانوں پر معنوی مہر لگا دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق بات سن کر مستفید نہیں ہوتے، وجہ یہی ہے کہ حق بات سن کر وہ مستفید نہیں ہوتے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غطاء فلا یبصرون الحق، جس کی وجہ سے حق بات نہیں دیکھ سکتے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے قوی اور دائمی عذاب ہے، قوی دائم، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، قوی دائم، ہمیشگی کے لیے کبھی سخت کری عذاب ہے ان کے لیے۔ اب دیکھیں وہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ پڑھے پہلے سبق، اس سے اول جو پڑھے اس میں اور اس میں الف لام سے لے کر کے یہاں تک، اس پر کچھ سوالات اور جوابات، اس کو دیکھیں۔ ذالکہ کی تفسیر ھذا سے کیوں کی؟ یہ سوال ہوا، اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ذالکہ بمعنی ھذا ہے، اس لیے کہ ذالکہ کا مشار علی الف لام یا قرآن کریم ہے، اور دونوں ہی نہایت قریب ہے۔ پھر اس کا سوال ہوا تو پھر ذالکہ کے بجائے ھذا ہی کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ زیادہ بیان تعظیم کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا، اس کے لیے تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا۔ ٹھیک، الذی یقرؤون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دیگر کتب سماویہ سے اعتراض ہو گیا، اور انہ من عند اللہ کے اضافہ کا مقصد اس اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا؟ کہ الکتاب و مفرد ہے، اور مفرد میں شک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شک اور ظن اور علم کا تعلق قضیہ سے ہوتا ہے۔ جواب یوں دیتے ہیں الکتاب و مفرد نہیں ہے بلکہ قضیہ ہے، اس کی تقدیری عبارت یہ ہے ذالک الکتاب انہ من عند اللہ السائر الی التقوی۔ سوال للمتقین کی تفسیر السائرین الی التقوی سے کرنے میں کیا نقطہ؟ اور قول کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں، جواب اس تفسیر سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہے، جواب مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ھدی للمتقین میں تحصیل حاصل ہے، یعنی یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، تو متقیوں کو ہدایت دینے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ متقی تو خود ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ان کا جواب یوں دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب دیتے ہیں، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ متقین سے مراد راغبین الی التقوی ہے، جب تقوی کی طرف راغب ہے، ان کی طرف یہ بات ہے۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے حدیث شریف میں سورۃ البقرہ کی ایک خاص فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت جس گھر میں پڑھی جائے گھر سے شیاطین بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہر چیز
کا کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآنی آیتوں کی سردار آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے مدنی سور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہیں، البتہ اس کی بعد آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی جو مضمون کی مناسبت سے اس کے آخر میں شامل کر دی گئی۔ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال، مگر راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام سورتیں مکی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں مدنی ہیں، خواہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ 83 سورتیں مکہ میں نازل ہوئی اور 31 سورتیں مدینہ میں، یہ کل 114 سورتیں ہوئی ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر اور 1000 نواہی اور 1000 اخبار ہیں اور 15 امثلہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو حاصل کرنے میں 8 سال لگا دیے۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ اسم الکل یا اسم الکل و اسم الجز کے قبیل سے قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان میں اپنے لغت کے اعتبار سے اگرچہ نہایت ہی مالدار ہیں، مشہور ہیں کہ اگر 3 حرفوں کو جمع کر دیا جائے تو ضرور کوئی بمعنی لفظ بن جائے گا۔ اس کے باوجود بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلہ سے بحث کی گئی ہے اور اس کی ماہیت اور خاصیت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی تو بے انتہا فضیلتیں ہیں جو کتب و احادیث میں موجود ہیں، لہذا آج ہم یہیں تک آپ لوگوں کو یہ کتاب پڑھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے کے سبق کو پڑھیں گے آہستہ آہستہ، اور ذہن و فکر میں اس قرآن کی تفسیر کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔